امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں، جنہوں نے بے شمار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کی، ان سے صحبت، ان کے پاس رہے، ان سے دین سنت شریعت سیکھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب وہ بیان کرتے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسا لگتا تھا جیسے انبیاء علیہم السلام بیان کر رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی باتوں کی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی روایت میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال القبور، شرح الصدور فی احوال القبور میں ایک روایت نقل کی۔ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ خدا قبرستان آئے اور قبرستان میں آ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان تمام کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور تمام مسلمان ایمان والے کلمے والے جو اس دنیا سے جا چکے وہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک دعا تو ہم سب کے یاد ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ دوسری دعا ہے۔ حضرت حسن بصری کی روایت میں جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور فی احوال القبور میں اس روایت کو نقل کیا۔ یہ دعا قبرستان میں جا کر پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنہ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبرستان میں ایک دفعہ کہ بھائیو، قبرستان میں جو آ گیا وہ اب یہاں سے دوبارہ جائے گا نہیں، اب یہاں آ گیا قیامت تک یہیں رہے گا، لیکن اللہ نے ہمیں مہلت دے دی کہ ہم آ گئے قبرستان اور پھر ابھی دفنا کر مردے کو چلے جائیں گے۔ مردے کے لیے موقع نہیں جانے کا، زندوں کے لیے موقع ہے قبرستان سے آ کر دوبارہ قبرستان سے جانے کا۔ تو اب یہ جو جانا ہو دنیا کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ قبرستان سے جانا دین کے لیے ہو، دعوت کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے، حج نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ جب نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ نہیں رکھ رہے تو نماز روزے کی تبلیغ کیسے کریں گے، اس کی دعوت کیسے دیں گے؟ جو خود ہی عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے متوجہ کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان دھوکے باز ہے، وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم دیندار بن گئے، اگر تم دین کے مددگار بن گئے، اگر تم نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی اور تم نے حج کر لیا اور تم نے اللہ کے کلمے کے لیے اپنا مال لگا دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم ساری توجہ دکانوں کی طرف رکھو، کارخانوں کی طرف رکھو، فیکٹریوں کی طرف رکھو۔ اس لیے کارخانے بھرے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بھری ہوئی ہیں اور مسجدیں خالی ہیں۔ مسجدیں مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ دنیا مسجد میں آنے نہیں دے رہی، شیطان مسجد میں آنے نہیں دے رہا، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آج سے ہی ہم نمازی بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، دین کے مددگار بن جائیں گے اور دین کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جانے والے بن جائیں گے اگر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ جو ابھی عرض کرتا ہوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قرآن میں 90 جگہ پڑھا، قرآن مقدس میں 90 جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ نے مخلوق کی روزی کا انتظام کیا، وَزَمِنَهَا لِخَلْقِهِ، اور مخلوق کے روزی کی ذمہ داری لے لی کہ میں ان کو روزی پہنچاؤں گا۔ فرمایا 90 جگہ میں نے قرآن میں پڑھا، اور قرآن میں نے ایک جگہ پڑھا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم دیندار بن گئے، دین کے مددگار بن گئے، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ حسن بصری کی بات اہم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 90 جگہ اللہ کی کتاب میں قرآن میں پڑھا کہ روزی ہمارے ذمہ ہے، ہم روزی دیں گے۔ فَشَكَكْنَا فِي قَوْلِ الصَّادِقِ فِي 90 مَوْضِعًا، ہم نے 90 جگہ اللہ کی سچی بات میں شک کیا، اور قرآن میں ایک جگہ شیطان کی بات آئی، ہم نے اس میں صدقنا قول الکاذب فی موضع واحد، ایک جگہ شیطان کی بات آئی قرآن میں ہم نے اس کی تصدیق کر دی، اور 90 جگہ اللہ کی بات آئی اس میں ہم نے شک کیا۔ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے اور تنگ حالی سے بدحالی سے ڈراتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وفضلا، اور جو جان مال وقت تم دین پر لگاؤ گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو رحمان کی بات یہ ہے کہ ہم بدلہ دیں گے
جزا دیں گے، ثواب دیں گے. اور شیطان کی بات یہ ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہے غنی ہو جاؤ گے اور شیطان کہہ رہا ہے فقیر ہو جاؤ گے. اب ہم نے رحمان کی بات مانی یا شیطان کی بات مانی؟ اس لیے 90 جگہ جو قرآن میں آیا ہے کہ روزی ہمارے ذمے ہے، ہم روزی دیں گے. اس لیے رزاق کو راضی کرنے کی فکر کرو. روزی کے چکر میں رزاق کو ناراض کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. روزی تو مقدر ہے، وہ مل کر رہے گی. جمعے میں آپ نے سنا ہوگا خطبے میں، ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. آدمی اس وقت تک کہ نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی مقدرہ روزی پوری نہ کر لے. اور مقدرہ روزی کا مطلب روٹی بوٹی نہیں. روزی کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک جو بھی ضرورت حاجت اور جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. اس سے پہلے کوئی دنیا سے جائے گا نہیں. اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی باتوں کا یقین اپنے دل میں داخل کر کر پوری دنیا کو یہ یقین اور یہ ایمان، اس کا سبق سارے عالم میں پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم مسلمان اس لیے ہیں تاکہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے فرم بردار تابع دار ہو جائیں. اور ہم نمازی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے محلے میں، علاقے میں، پوری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. سب اللہ کے فرم بردار تابع دار بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جماعت ابھی لبنان میں تھی، یہی قبرستان کا موقع تھا. لبنان میں نے یہی باتیں عرض کی عربی میں. بیان کے بعد وہاں کے جو بہت بڑے محدث تھے، شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے اس بیان سے جو قبرستان میں ہوا ہے کہ بیان کا قبرستان سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. کیونکہ قبرستان یہ آخرت کی جگہ ہے، موت کو یاد کرنے کا مقام ہے. یہاں اگر اللہ کی باتیں ہوں گی، آخرت کی باتیں ہوں گی تو دل زیادہ متاثر ہوگا کہ یہاں کا یہ بیان، اس بیان سے وہ فائدہ ہوا جو ایک چلے کی جماعت سے فائدہ نہ ہوتا. کیونکہ یہ سارا مجمع چلے میں نہیں جائے گا، سارا مجمع عالم میں نہیں پھرے گا، لیکن یہ یہاں پہنچا ہوا ہے اور یہاں انہوں نے بات سن لی ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، عبادت کریں گے اور ساری دنیا میں دعوت لے کر جائیں گے. زندوں کو بھی تبلیغ کریں گے، مردوں کو بھی تبلیغ کریں گے. زندوں کو تبلیغ کریں گے دین کی اور مردوں کو تبلیغ کریں گے دین کے اجر کی، ثواب کی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہاں بات ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے.